ایک دائی کے اندر جب تک یہ کردار پیدا نہ ہو، جب تک یہ اخلاق نہ آئے، جب تک یہ یقین نہ آئے، جب تک وہ اس ہستی کو سہارا نہ بنائے، ایک قدم صحیح نہیں اٹھا سکتا انسان، ایک قدم بھی جو اٹھائے گا غلطی طرف جائے گا۔ کمزور انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ جلد ختم ہو جانے والی دولت پہ سہارا کر کے انسان دین کا کام کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کاموں کے لیے دنیا کی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دین کے کام کے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان اس کو اپنا سرپرست نہیں سمجھتا، اپنا ہر معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، جب تک لوگوں سے مکمل بے نیاز نہیں ہو جاتا، مکمل، آدھا نہیں، مکمل بے نیازی، کہ ہاں اگر لوگ مدد کریں گے میری تو بھی کیا ہوگا، اللہ دل میں ڈالے گا اور ہو جائے گا۔ ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم الہدا کے لیے فنڈز مانگتے نہیں، نہ کہتے ہیں، بس بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کام، اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، انفارمیشن دے دیتے ہیں، اور وہ بھی کوئی بہت بڑے پیمانے پہ تشہیر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسائل بناتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اگلے دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی شخص آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، کوئی شخص ہے تو وہ اپنی جائیداد میں سے کچھ وقف کرنا چاہتا ہے، نہ وہ شخص مجھے جانتا نہ میں اس کو جانتی، اس نے کہیں سے سنا الہدا کا نام، تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ لے جائیں۔ کہنے لگے اچھا کوئی اور ادارہ آپ جانتی ہیں تو اس کا آپ بتا دیں۔ میں نے 2-3 جگہوں کے نام بتائے کہ ان کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو کل ہی مجھے پتا چلا کہ 4 اور ادارے تھے اسلام آباد کے جنہوں نے اپلائی کیا تھا، اور ان میں سے صرف الہدا کا نام سلیکٹ ہوا ہے۔ اب اگر وہ اماؤنٹ انشاءاللہ ریلیز ہو جاتی ہے، میں اس شخص کو اس کا نام تک نہیں جانتی جو یہ سب کچھ دینا چاہتا ہے الہدا، اور نہ میں نے معلوم کیا، میں نے پوچھا بھی نہیں کہ اس کا پتہ کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، وہ کون ہے، کہ اس کے سامنے جا کے میں ذرا اپنے ادارے کی پبلسٹی کروں یا تعریف کروں یا کچھ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا اور اس نے میسج بھجوایا اور معلوم کروا لیا، اگر یہ رزق قسمت میں الہدا کی تو وہ یہاں ہی پہنچے گا، وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ اور اگر ہماری قسمت میں وہ پیسہ نہیں تو اس میں میں بھلائی سمجھوں گی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس پیسے کو یہاں نہیں لگانے چاہتے۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے نا، کسی کے لیے نیکی کرنا، اس شخص کی قسمت میں یہاں کی نیکی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، خدا نہ کرے کہ اگر وہ وعدے کے باوجود نہیں دے پاتا، اور یہ پہلا واقعہ نہیں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کروانا چاہتا ہے اور کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ خود کرتا ہے نا، آپ صرف اس سے مانگیں، آپ کیوں لوگوں سے مانگیں؟ لوگ دیں گے بھی، احسان بھی جتائیں گے، پھر اپنی مرضی بھی کریں گے کہ آپ یہ یوں کر لیں اور یہ یوں کر لیں، خواہ وہ اسلام کو یا دین کو سوٹ کرتا یا نہیں کرتا۔ یہ بات میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ میں سے ہر شخص جب دین کے لیے نکلے تو مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلے، کیونکہ آپ اس کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اس کے لیے تدبیر کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے لوگوں کو انفارم کرنا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پیچھے پڑ جانا اور لوگوں کو ستانا کہ وہ ضرور کریں، اور اگر نہ کریں تو بلیم کرنا، یہ چیز جو ہے عموماً دین سے وابستہ ہو گئی۔ لوگ دین کا نام سنتے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب چندہ مانگنے کی باری آئے گی، یا ہم سے ممبرشپ مانگیں گے، یا ہم سے کچھ اور۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ممبر نہیں بناتے، ہم ممبر بننا چاہتے ہیں آپ کی ممبرشپ فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا یہ سب فی سبیل اللہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، دل چاہتا ہے آ جاؤ، نہیں چاہتا نہ آؤ، کچھ دینا چاہتے ہو وہ ڈبے رکھے ان میں ڈال دو، نہیں دینا چاہتے تو ہم نہیں پوچھیں گے، اور کوئی ممبرشپ فیس نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ اس سے بھی بسا اوقات مثلا اگر مہینے کی یا سال کی ہم رکھتے ہیں، کسی سال کو دے سکتا ہے، کسی سال کو نہیں دے سکتا، دوسرے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے۔ اور وہ مال جو کوئی خوشی سے نہ دے اس کے لیے اجر بھی کوئی نہیں، کیا فائدہ؟ اور پھر جہاں کہیں یہ بہت ممبرشپ اور اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، ہوتا کیا ہے، طرح طرح کے فسادات اٹھتے ہیں، ایک کچھ کر رہا ہے دوسرا کچھ کر رہا ہے۔ ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ انہیں کسی آرگنائزیشن نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آ کے تو درس دیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں تو ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنا، آپ جائیں۔ پھر پتا چلا کہ انہوں نے کسی اور کو بلایا، پھر پتا چلا کہ پروگرام کچھ اس طرح کہ کبھی وہ کسی کو بلائیں گے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آئے گا ایک بات کرے گا، دوسرا آئے گا دوسری، تیسرا آئے گا پھر وہی بات۔
تو ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک چیز میں دخل اندازی کو، مثلا اگر آپ ایک کھانا 3-4 لوگ مل کے پکا رہے ہیں نا، تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایک آئے گا وہ نمک مرچ ڈال دے گا، دوسرا سوچے گا پتہ نہیں ابھی نہیں ڈالی میں بھی ڈال دوں، یا یہ کیوں کہے گا کہ پہلے ڈال گیا اور مجھے کیا ضرورت ہے، اور پہلے نے بھی نہیں ڈالی اور دوسرے نے بھی نہیں ڈالی. تو اس طرح جب تک ایک باقاعدہ ترتیب اور تنظیم کے ساتھ ہر ایک کا حصہ مقرر نہیں ہوتا کام میں، اور ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی معلوم نہیں ہوتی، اور اس میں تعاون اور اخلاص نہیں ہوتا، تو بہت سارے کام نیک نیتی سے شروع ہو کر فساد پہ اینڈ ہوتے ہیں. اور ہم نے اسلام کا یہی مذاق بنا رکھا ہے. بہرحال کیوں اس میں لوگوں پر بھروسہ ہوتا ہے، یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، یہ وہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کیا کرے گا، لیکن بھروسہ کسی پہ نہ کریں. اور کبھی اس بات پہ غمزدہ نہ ہو کہ یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا. اتنے بڑے بڑے پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کے دین کا کام ہوا نا. اور اگر ہم نہیں ہوں گے یا تم نہیں ہوگے تو کیا دین کا کام نہ ہوگا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. کوئی شخص اللہ کی ضرورت نہیں، ہر شخص کو اللہ کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اتنی بادشاہت ہونے کے باوجود کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اس پہ بھروسہ نہیں ہے کہ کل چلی جائے.